شیئر کرتا ہوں۔ گجرات کے بہت سے جو قریب جو گاؤں کے علاقے ہیں وہاں پر یہ پانی داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جھنگ کے کچھ علاقوں پر جو ہے وہ دریائے چناب کا جو پانی ہے گاؤں میں وہ داخل ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پر جو گجرات کے ارد گرد کے جو دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر گاؤں واقع ہیں وہاں پر یہ پانی داخل ہوا ہے۔ رات کو کیونکہ 1,30,000 کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام سے جب گزرنا شروع ہوا تو پھر یہ جیسے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ہیڈ خانگی، قادر آباد، اس کے علاوہ جھنگ، چنیوٹ انہی علاقوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اس کے علاوہ 16 اگست تک جو سے ہے ایف ایف ڈی کی طرف سے جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید دریائے چناب میں جو پانی ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ اگر پیچھے سے بات کریں جموں کشمیر کے علاقوں کی بات کریں جہاں سے یہ دریا ہو کر گزرتا ہے تو پھر وہاں سے یہ جو پانی ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر شدید جو بارشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وہ دریا انڈیا سے ہو کر پاکستان میں آتا ہے تو وہاں سے بھی جو پانی کا ریلا ہے وہ تیسرا بڑا ریلا ہے وہ چھوڑا گیا ہے، جو کہ 14 یا 15 اگست تک جو ہے 13 سے 14 اگست تک جو ہے وہ پاکستان پہنچے گا۔ یہ تیسرا بڑا ریلا ہے جو کہ دریائے چناب میں چھوڑا گیا ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے علاقے اور جہاں پر یہ بھارت سے دریا گزرتا ہے تو وہاں پر شدید بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ دریائے چناب کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے سب سے پہلے ہیڈ مرالہ کے مقام پر آج دوپہر کا ٹائم ہے، یہاں پر تھوڑا سا جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہوا ہے۔ 1,30,000 تھا، اس ٹائم پہ 95,000 پر آ گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ پانی آگے ہیڈ خانگی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے، اس کے بعد ہیڈ قادر آباد، ان جو علاقے ہیں خاص طور پر جو کہ ضلع گجرانوالہ کے ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پر یہ ہیڈ خانگی ہے، جو کہ ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پہ دریائے چناب گزرتا ہے، ان علاقوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، یہاں پر بھی نقصانات ہو سکتے ہیں اگر مزید پیچھے سے جو پانی ہے وہ پاکستان میں پہنچتا ہے تو۔ اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد کی آپ کو بات بتائیں، یہ منڈی بہاؤدین کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر بھی جو یہ سارا سیدھا ایریا ہے، اگر یہ پیچھے سے آپ دیکھیں، آپ جموں کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا سے جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر کوئی سیلابی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ جیسے ہی دریائے چناب پنجاب میں داخل ہوتا ہے اسے ہیڈ مرالہ کے مقام سے تو یہاں سے پھر یہ جو سے آگے سارا جو جھنگ چنیوٹ تک کا علاقہ ہے یہ فلیٹ ایریا ہے، سیدھا ایریا ہے، یہاں پر دریا اور زمین تقریباً برابر ہے بہت سی جگہ پر، تو یہاں پر جو چھوٹے بوندے عارضی بند تھے وہ ٹوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر زیادہ جو متاثر وہ ہونے کا خطرہ ہے وہ گجرات کے ارد گرد کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، گجرانوالہ کے جو گاؤں کے علاقے ہیں، منڈی بہاؤدین کے، اس کے علاوہ آپ کو جھنگ، چنیوٹ، حافظ آباد خاص طور پر ان کے جو گاؤں کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر موجود ہیں ان کو خطرہ ہے۔ اگر مزید یہاں پر جو پانی ہے جیسا کہ 16 اگست تک جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، مزید یہاں پر پہنچتا ہے تو پھر مزید جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا دریائے چناب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں یہ دریا کہاں سے ہو کر کہاں سے گزرتا ہے۔ یہ دریا جو سا در چناب ہے یہ جموں کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے بھارت سے ہوتا ہوا، اور یہ دریا سیالکوٹ سے گزرتا ہوا منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے۔ اس کے ایک طرف گجرانوالہ واقع ہے اور دوسری طرف ضلع سرگودا آتا ہے، کیونکہ یہ دریا بیلٹ اس کے دریا کے بیلٹ کے اوپر یہ جتنے آپ کو شہر بتا رہا ہوں اس کے جو گاؤں ہیں ان کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ گجرانوالہ سے ہوتا آگے فیصل آباد کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے بعد یہ دریا جھنگ، صدر، احمد پور، سیال، جام پور سے گزرتے ہوئے دریائے ستلج میں گرتا ہے، اور یہ دریا انڈیا اور پاکستان دونوں میں بہتا ہے۔ انڈیا میں اس دریا کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنائے گئے ہیں، لیکن کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی ہے وہ وافر ہے، اس کے اوپر جو ڈیم بنائے گئے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے گئے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہوا آتا ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ڈیم ہیں وہ بھارت کی طرف سے اس دریا پر بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ پانی سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ دریائے ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، اس کے پیچھے پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے جو کہ بہت بڑے ڈیم ہے، یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ پانی سٹور ہو جاتا ہے ہماچل پردیش میں جو بارشیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آنے والے دنوں پر اس کی بھی صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو چناب کے اوپر ڈیم بنائے گئے ہیں یہ چھوٹے ڈیم ہیں اور یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، تو یہاں پر جو
यहाँ पर जो डैम है वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, छोटे डैम है, तो फिर वहाँ से पानी छोड़ा जाता है और ऊपर से इन इलाकों पर जो है वो शदीद बारिशें जारी हैं। ऊपर से ये पाकिस्तान या पंजाब के जिन इलाकों से गुजरता है वहाँ तक भी जो से है 15 अगस्त तक वहाँ पर भी बारिशें जारी रहेंगी, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, झंग, हाफजाबाद और चिन्नौट के इलाके शामिल है। यहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं पिछले 2 से 3 रोज़ में, और वक्फे से यहाँ पर भी 16 अगस्त तक जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो कुछ पाकिस्तान के का पानी है, इसके इर्द गिर्द के इलाकों का, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशें हैं और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में बारिशें हैं, उसके बाद भारत में जो बारिशें हैं, तो ये सारा पानी जमा होकर जब दरिया चनाब में आएगा तो फिर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि तीसरा बड़ा रेला जो है वो दरिया चनाब में भारत ने छोड़ दिया है, जो कि आने वाले 12 से 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन की अपडेट करें तो हेड मराला के मुकाम पर पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हेड खानगी, हेड कादराबाद और हाफजाबाद के जो गांव के इलाके हैं, झंग, चिन्नौट, ये तो इलाके हैं, यहाँ से पानी अभी गुजरना है। 1,35,000 का जो रेला है वो हेड खाड़की की तरफ आ रहा है, इसके बाद ये हेड कादराबाद की तरफ जाएगा। तो इसके बेल्ट के ऊपर जितने लोग आबाद हैं, आप सबसे यही गुजारिश है, आप फिलहाल 2 से 4 दिन के लिए ये इलाका छोड़ दें, अपने जानवरों को यहाँ से निकाल लें, क्योंकि जिन जिन इलाकों पर पानी दाखिल हो रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही हो रही है। हाँ, हम जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इसके अलावा मेरी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं सतलुज के हवाले से जो सारी अपडेट है वो दूंगा और सिंध के हवाले से दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको जो सा है वो पार्ट्स की शक्ल में जो सा है वो मैं बाकी जो दरिया है उनकी अपडेट देता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।